علیہ وسلم کا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طور طریقے اپناؤ۔ یہ خلاف پیمبر کا صحرا گزید کہ ہرگز منزل نہ خواہد رسید۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ اپنانا ہے، اور پھر حضور کا مقصد بھی ہے۔ حضور کا مقصد کیا؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، انسانیت کو جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہو جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، دنیا کے رہنے والے تمام انسان یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ حضور کا مقصد یہی تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی تو آنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب ساری ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر دیا، اس کے ذمہ یہ کام ہو گیا، مجھے خود بھی دین پر چلنا ہے، اس دین کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے سب نکل جائیں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، خواہشات والی زندگی چھوڑ دیں، من چاہی اس سے نکل آئیں۔ رب چاہی میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ زندگی اپنانی ہے۔ دنیا بھی آسان اور اصل مسئلہ تو